الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، اس نشست میں آپ کی خدمت میں سورہ آل عمران کی ایک مشہور آیت کریمہ تلاوت کی گئی. اس آیت میں ارکان اسلام دین کے جو 5 اہم ستون ہیں ان میں سے ایک جو آخری رکن ہے، آخری ستون ہے، اللہ تعالیٰ اس کے فرض ہونے کا اعلان فرما رہے ہیں. اور وہ کون سا رکن ہے؟ کیا نام ہے اس کا؟ اس کا نام ہے حج بیت اللہ. جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے مسلمانوں کے اوپر، زکوٰۃ فرض ہے، بالکل اسی طرح صاحب استطاعت مسلمانوں پر حج کی عبادت بھی فرض ہے. اس آیت کو
آج پڑھنے کی کیا وجہ بنی؟ اگرچہ حج کے مہینوں میں سے تو کوئی مہینہ نہیں ہے یہ جس میں آج ہم اور آپ موجود ہیں۔ حج کے تو 3 مہینے ہیں، قرآن کریم نے 3 مہینے ہی بیان کیے ہیں۔ اللہ کے نبی کے فرمان میں وہ 3 مہینے شوال المکرم ہے، ذوالقعدہ ہے اور ذوالحجہ ہے، ان میں سے تو کوئی نہیں ہے مہینہ، تو جمادی الاولیٰ کا مہینہ چل رہا ہے۔ وجہ اس کی یہ بنی ہے کہ حکومت نے اعلان کیا ہے کہ جو مسلمان حج کرنے کی خواہش رکھتا ہے، ارادہ رکھتا ہے، وہ درخواست جمع کرائے۔ اس وجہ سے حج کے بارے میں کچھ آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری اس اجتماع میں کوئی ایسا بھی ہو جس پہ حج کئی سالوں سے فرض چلا آ رہا ہو اور اس کو مسئلے کا علم نہ ہو کہ میرے اوپر حج فرض ہے بھی یا نہیں۔ اس لیے کہ بعض ساتھی مجھے ایسے ملے ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ صاحب ہمیں تو علم ہی نہیں تھا کہ حج کس پہ فرض ہوتا ہے، کب فرض ہوتا ہے، کیا شرائط ہے اس کے۔ یہاں جامع مسجد میں بیان سنا تو مجھے دل کے اندر یہ تمنا پیدا ہوئی، خواہش پیدا ہوئی، تو میں حج کر گیا۔ دیکھیے یہ حج کی جو عبادت ہے یہ نہ پیسوں سے ہوتی ہے، نہ کوئی آدمی جوانی اس کے پاس ہو اس جوانی سے ہوتا ہے حج۔ اگرچہ شرائط کے اندر یہ باتیں ملیں گی آپ کو کہ مال و دولت بھی ہو اس کے پاس، صحت تندرستی بھی ہو اس کے پاس، راستے بھی امن والے ہوں آنے جانے کے، کسی کا قرضہ اگر دینا ہے تو قرضہ دینے کی طاقت بھی ہو اس کے پاس، اگر وہ اہل و عیال والا ہے، نان نفقہ اس کے اوپر کسی کا واجب ہے تو وہ خرچہ بھی برداشت کرنے کا اہل ہو، پھر جا کے حج فرض ہوتا ہے۔ یہ قرآن کریم کی آیت کا آپ ترجمہ سنیں گے نا تو خود اللہ تعالیٰ بھی یہی شرط لگا رہے ہیں۔ فرمائے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنا نام لیا ہے کہ حج کی جو عبادت کرنے جانا نا سیر تفریح کے طور پہ نہیں، اللہ کی رضا کے۔ دنیا میں بڑے سفر کرتے ہیں آپ، مری کا ارادہ کرتے ہو، کوئی کاغان ناران کا ارادہ کرتا ہے، کوئی پتہ نہیں کہاں کہاں سیر کرنے جاتے ہیں، کوئی ملائیشیا جاتا ہے، کوئی ٹرکی جاتا ہے۔ فرمایا کہ یہاں حج کی عبادت میں، حج کے سفر کے اندر اللہ کی رضا سامنے ہونی چاہیے۔ فرمائے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، حج کا بعد میں ذکر کر رہے اللہ تعالیٰ کہ میرے گھر کی جو زیارت کا سفر کرنا ہے وہ اس میں صرف اور صرف میری خوشنودی، میری رضا ہو۔ دیکھیں ہر عبادت کی ایک شکل ہوتی ہے اور ایک اس کی روح ہوتی ہے۔ یوں کہہ لیجئے ایک جسم ہوتا ہے، ایک اس کے اندر روح ہوتی ہے۔ جسم بھی اسی وقت کام والا ہوگا جب اس کے اندر روح ہوگی۔ میرا اور آپ کا جسم ہے، اسی وقت تک سب اس سے چاہت کریں گے، محبت کریں گے، عزت کریں گے، روح ہوگی۔ روح نکلی تو کہیں گے بھئی اس کو قبرستان میں دفن کر کے آؤ۔ تو معلوم ہوا کہ ہر جسم کے اندر اصل جو چیز ہے وہ روح ہے۔ بالکل اسی طرح ہم جتنی عبادتیں کرتے ہیں ان کے جسم بھی ہیں، ان کی روح بھی ہے۔
ابھی نماز پڑھیں گے، جمعے کے 2 رکعت ادا کریں گے، قیام کریں گے، رکوع میں جائیں گے، سجدہ کریں گے، تشہد میں بیٹھیں گے، یہ سب نماز کی ایک شکل، ایک جسم ہے، صورت ہے۔ اس کی روح کیا ہے؟ روح ہے اللہ سے زیارت کرنا، اللہ سے ملاقات کرنا، اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرنا۔ دیکھو نا، اللہ کے نبی تو عرش معلیٰ سے بھی اوپر گئے اللہ سے ملاقات کرنے، اللہ کی زیارت کرنے۔ ہمارے لیے، امت کے لیے زمین کے اوپر ملاقات کا موقع لے کر آئے، دن میں 1 دفعہ نہیں 5 مرتبہ۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب تم اپنی پیشانی سجدے میں رکھتے ہو زمین کے اوپر، یہ زمین کے اوپر نہیں، یہ اللہ کے قدموں کے اوپر ہوتی ہے۔ 5 دفعہ اللہ تعالی ہمیں یہ ملاقات کا، اپنی ملاقات کا، اپنی زیارت کا، اپنی ہم کلامی کا شرف عطا فرما رہے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی تحفے میں لے کر آئے ہیں۔ تو اصل روح وہ ہے۔ اس لیے کہتے ہیں نماز کے اندر دل کی توجہ اللہ کی طرف چلی جاتی ہے باہر، لیکن جب آپ کو پتہ چلے کہ بھئی میں نماز کے اندر ہوں تو فوراً توجہ اللہ کر لو۔ یہ جو ہمیں حکم دیا ہے کہ قبلے کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرو، یہ بھی توجہ کے لیے دیا ہے کہ تمہاری قبلے کے ذریعے اللہ کی طرف توجہ ہو جائے، اس گھر والے کی طرف توجہ ہو جائے۔ ورنہ کوئی اصل عبادت، پوجا، پرستش ہم کوئی بیت اللہ کی نہیں کرتے، وہ تو پتھروں کا ایک گھر ہے نا۔ ہندو اور غیر مسلم جو ہے وہ یہی تو اعتراض کرتے ہیں مسلمانوں پہ کہ بھی ہمیں تو آپ شرک سے منع کرتے ہیں، ہمیں تو آپ بت پرستی سے منع کرتے ہیں، ہمیں تو کہتے ہیں کہ جی یہ جو مورتیاں ہیں یہ تم نے خدا بنا رکھے ہیں، تم ان کی پوجا کرتے ہو۔ تم بھی تو پتھروں کے ایک گھر کی جا کے پوجا کرتے ہو، اسی کا طواف کرتے ہو، اس کو ہی چومے چاڑتے ہو تم۔ یہ بہت بڑا اعتراض ہے ان کا، لیکن ہے لا علمی کی وجہ سے، انہیں ہمارے دین کا علم ہی نہیں ہے، دین کی روح سے وہ واقف ہی نہیں ہے۔ وہ بھی دین کی شکل کو دیکھ کے اعتراض کرتے ہیں، دین کی جو روح ہے اس سے وہ نہ واقف۔ اس لیے کہ ہمارے بیت اللہ جو پتھروں کا گھر بنا ہوا ہے، اس کے قبلہ بنانے کا یا اس کا طواف کرنے کا یا اس کو طرف رخ کرنے کے جو ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم اس کی پوجا نہیں کرتے، ہم پوجا اللہ کی کرتے ہیں۔ وہ تو صرف توجہ اللہ کے لیے کہ ایک چیز کی طرف توجہ ہو جائے نا، پھر آدمی ادھر ادھر نہیں دیکھتا۔ یہ شریعت کا مسئلہ یاد آ گیا کہ آپ کھلے صحرا میں کہیں نماز پڑھ رہے ہو، کھلے میدان میں، اپنے گھر میں ہی کھلی جگہ میں، صحن میں، کمرے میں، آگے سب جگہ خالی پڑی ہے، تو فرمایا کہ آگے سترا گاڑ لو، سترا کوئی چیز رکھ لو آگے، خواہ آپ کی انگلی جتنا موٹا ہی ہو، کوئی نرکل ہی ہو، پیمانہ ہی ہو، لکڑی کا بنا ہو، لوہے کا بنا ہو، آگے گاڑ لو اس کو سجدے والی جگہ پہ۔ کیوں؟ کہ تاکہ تمہاری نظر، توجہ ادھر ادھر نہ ہو، سجدے والی جگہ پہ گڑی رہے، اور جب سجدے کی جگہ پہ ہوگی تو پھر اللہ کی طرف توجہ ہوگی کہ ہم اللہ کے قدموں پہ اپنا سجدہ کریں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہماری عبادت کرنا، قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا، اور ہندوؤں کا یا جو پجاری ہیں بتوں کے، جو مورتیاں سامنے رکھ کے اب عبادت کرتے ہیں، فرق اتنا ہے کہ آج خدا نہ خواستہ اگر کعبہ ہٹا دیا جائے، منہدم کر دیا جائے معاذ اللہ، پھر بھی ہم ادھر ہی رخ کر کے نماز پڑھیں، تو معلوم ہوا ہم کعبے کی عبادت نہیں کرتے، اللہ کے حکم کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ کا حکم ہے کہ ادھر رخ کر کے نماز پڑھو گے نا تو سمجھو میری طرف، ویسے تو میں ہر طرف ہوں،
خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، فرمائے کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق ہو یا مغرب ہو سب جگہ اللہ ہی اللہ ہے، لیکن میرا حکم یہ ہے کہ ادھر رخ کر کے نماز پڑھو، کیونکہ میرے محبوب کی خواہش تھی اس قبلے کی طرف رخ کرنے کی نماز پڑھنے کی، میں نے اس کو قبول کیا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہندو جو ہے مندر کے اندر جب پوجا کرے گا، اگر اس کے سامنے وہ پتھر کی مورتی یا پیتل کی مورتی یا تانبے کی مورتی اگر موجود ہوگی تو وہ اس کی پوجا کرے گا، اگر وہاں سے کوئی اٹھا کر لے جائے، چوری ہو جائے تو وہ پرستش نہیں کرے گا کہ میرا تو خدا ہی نہیں ہے، میں کس کی پرستش کروں۔ تو یہ فرق ہے مسلمان اور ہندو۔ بیت اللہ صرف رخ کرنے کے لیے، توجہ اللہ کی ذریعہ بنانے کے لیے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حج کی بھی ایک ظاہری شکل ہے اور اس کی بھی ایک روح ہے۔ حج کی ظاہری شکل کیا ہے کہ آپ کو احرام باندھ کر جانا پڑے گا، کراچی سے بائی ایئر جو جاتے ہیں ایئرپورٹ سے ہی احرام باندھیں گے آپ، پھر وہاں بیت اللہ کے اندر طواف کرنا پڑے گا، اس کی زیارت کرنی پڑے گی، پھر آپ کو صفا مروہ کے چکر لگانے پڑیں گے، کیونکہ حج کا لغوی معنی تو ہے ارادہ کرنا۔ لغت اٹھا کے دیکھو گے نا کسی زبان کی بھی تو اس میں لکھا ہوگا القصد، ارادہ کرنا، لیکن شریعت کی زبان میں، ہمارے دین کی زبان میں حج کہتے ہیں بیت اللہ کی زیارت کا ارادہ کرنا، بیت اللہ کے طواف کا ارادہ کرنا، مکۃ المکرمہ کے خاص مقدس مقامات میں حاضری دینا، اور خاص دنوں کے اندر اور خاص اوقات کے اندر وہ اعمال کرنا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو سکھلائے، اس کا نام حج ہے۔ تو یہ ایک ظاہری شکل ہے کہ آپ سفر کریں گے، احرام باندھیں گے، بیت اللہ کی حاضری دیں گے، طواف کریں گے، چکر لگائیں گے، صفا مروہ کے چکر لگائیں گے، پھر عرفات میں قیام کریں گے، مزدلفہ مینا میں جا کے ٹھہریں گے۔ یہ ساری ظاہری شکل ہے آج کی، لیکن یہ ساری شکلیں جو ہے نا کس طرف رخ کرتی ہیں؟ اللہ کی طرف، توجہ اللہ۔ بیت اللہ کا جو طواف کرتے ہو یہ بھی ظاہری حج ہے، اصل حج کیا ہے کہ اس گھر والے سے ملاقات ہو جائے، اس کی زیارت ہو جائے، جیسے نماز کے اندر۔ اس لیے کسی نے صحیح کہا، فرمائے کہ حج زیارت کردن خانہ بود۔ حج بظاہر تو ہے ایک گھر کا طواف کرنا، اس کی زیارت کرنا، لیکن اصل حج کیا ہے؟ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرمائے اصل حج، روح کیا ہے حج کی؟ فرمائے کہ حج زیارت کردن خانہ بود، حج زیارت کردن خانہ بود، حج رب البیت مردانہ بود۔ اصل حج یہ ہے اس گھر والے کی زیارت ہو جائے، اس سے ملاقات ہو جائے، اس سے مصافحہ ہو جائے، اس سے معانقہ ہو جائے، جب حجر اسود چومے بوسا جائے، یہ ہے اصل حج۔ تو یہ آج اسی لیے اس نشست میں بیان کر رہا ہوں کہ ابھی درخواستیں جمع ہو رہی ہیں حج کی، کسی کے دل میں اللہ ڈال دے جس پہ حج فرض ہو اور ابھی تک وہ حج نہ کر رہا ہو، کیونکہ بہت سخت وعیدیں ہیں، بہت سخت وعیدیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حج کی شرائط اپنی جگہ پہ، لیکن حج کی جو حاضری کی توفیق ہوتی ہے نا، وہ ہوتی ہے جب کسی کے دل میں تمنا ہو حج کرنے کی، اللہ کے گھر کے دیدار کرنے کی، اللہ کے در کی، اللہ کے نبی کے در پہ حاضری کی۔ اگر کسی کے دل میں تمنا ہوگی تو اسے توفیق ملے گی، خواہ اس کے پاس 2 لاکھ روپے بھی نہ ہو،
یہ عذر تو ہر دور میں ہی چلا آتا نا جی، حج بڑا مہنگا ہے، حج بڑا مہنگا ہو گیا۔ بھائی جب 200 میں حج ہوتا تھا اس وقت بھی تو مہنگا تھا۔ پوچھو اپنے آباء و اجداد سے، بحری جہازوں پہ جا کے کرتے تھے، 200-250 میں حج ہو جاتا تھا، لیکن وہ کہتے تھے بہت مہنگا ہے، 200 بھی نہیں ہوتے تھے لوگوں کے پاس۔ پھر 2-2.5 ہزار میں ہونے لگا، وہ بھی مہنگا۔ پھر 2-2.5 لاکھ میں ہونے لگا، وہ بھی مہنگا۔ اب 10-12 لاکھ میں ہو رہا ہے، اب بھی وہی بہانہ۔ نہیں، لوگوں کے پاس کروڑوں روپے حج کی توفیق نہیں ہوتی، لاکھوں روپے حج کی توفیق نہیں، ساری زندگی گزر جاتے، مر جاتے ہیں، سب مال یہیں درا کا درا رہ جاتا ہے۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس 2-2.5 لاکھ بھی نہیں ہیں اور حج پہ چلے جاتے ہیں۔ بعضوں کو اللہ نے بہت صحت دی، تندرستی دی، سب آزاد درست، ان کے کوئی عذر نہیں ہے ان کے پاس، ہٹے کٹے صحت مند تندرست، ساری زندگی گزر جاتی ہے، حج نہیں کرتے۔ اور بعض لنگڑے لولے معذور اندھے نابینے، صحت کے اعتبار سے بھی کمزور بیمار، حج پہ چلے جاتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ دل میں تڑپ ہوگی تو اللہ مسبب الاسباب ایسے سبب پیدا کر دیں گے تو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ دیکھو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، یاد آ گیا اسی بارے میں۔ اور یہ جو واقعات ہوتے ہیں نا، بعض اوقات فرضی ہوتے ہیں لیکن وہ سبق دینے کے لیے ہوتے ہیں، نصیحت کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اور وہ عین ہماری حالت پر فٹ ہوتے ہیں۔ اب علامہ اقبال نے بہت ساری ایسی نظمیں لکھی ہیں جو فرضی ہیں، وہ جگنو اور رات کے بارے میں، گلہری اور پہاڑ کے بارے میں، مکھی اور مکڑی کے بارے میں، اس قسم کی بے شمار کتابیں بھری پڑی ہیں، نظموں سے بھی، غزلوں سے بھی، اور قصے کہانیوں سے بھی۔ لیکن کوئی ان کو یہ نہیں کہتا کہ جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹا ہے جی، کذاب ہے جی، دیکھو کہاں یہ واقعہ ہوا ہی نہیں۔ لیکن وہ حالت ہماری ہوتی ہے اور صحیح ہوتی ہے، حقیقت ہوتی ہے، فٹ ہوتی ہے اس پہ۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو، فرمایا کہ بود مور حوث داشت کے در کعبہ رسد، ایک چونٹی ہے، کتنی نحیف سی کمزور سی مخلوق ہے، پتہ نہیں دن میں کتنی دفعہ ہم مسل دیتے ہوں گے، کتنی چونٹوں کو۔ لکھا ہے کہ اس نے دیکھا کہ حاجیوں کے قافلے جا رہے ہیں، بھی کدھر جا رہے ہیں؟ حج کرنے جا رہے ہیں، بیت اللہ کی زیارت کرنے جا رہے ہیں۔ اچھا، اس کے دل میں بھی تڑپ پیدا ہوگی کہ یا اللہ مجھے بھی حج کرا دے، میں بھی تیرے گھر کی زیارت کرنا چاہتی ہوں۔ اب اتنی نحیف، اتنی کمزور مخلوق کہ جا ہی نہیں سکتی، راستے میں ہی مسلی جائے گی۔ لیکن بھئی جو مسبب الاسباب ہے اس سے بڑھ کر تو کوئی طاقتور ہے ہی نہیں، قوی ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کے اس خواہش کو جب جان لیا، اللہ تعالیٰ تو پتھر کے اندر بھی کوئی سیاہ اندھیرے میں بھی کوئی سیاہ کیڑا بھی ہو اس کی بھی خواہش کو جانتے ہیں، اس کی بھی چال کی دھمک کو بھی سنتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا آپ بے فکر ہیں، میں انتظام کرتا ہوں آپ کا۔ ایک کبوتر اڑتا ہوا جا رہا تھا حرم شریف کی طرف، اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا یہیں اتر جاؤ، اور چیونٹی کو حکم دیا کہ اس کے پاؤں سے چمٹ جاؤ۔ کبوتر کو حکم دیا کہ یہاں سے سیدھا پرواز کرو، اڑان بھرو اور سیدھا بیت اللہ حرم شریف میں جا کے اس کو اتار دو۔ اسی کو مولانا فرما رہے ہیں، فرمائے کہ بود مور حوث داشت کے در کعبہ رسد، بود مور حوث داشت کے در کعبہ رسد، دست بربائے کبوتر زد و ناگہار رسید۔ اچانک اللہ تعالیٰ نے ایسا سبب پیدا فرمایا، اس چلتی ہوئی رینگتی ہوئی چیونٹی کو حرم شریف میں پہنچا دیا۔
تو بھائی اللہ تعالیٰ تو دل کو دیکھتے ہیں. دل کے اندر تمہاری تمنا پیدا ہوئی بھی, تم تندرست بھی ہو, اللہ نے مال و دولت بھی دے رکھا ہے, صحت بھی دے رکھی ہے, اللہ نے گھر بار بھی دے رکھے ہیں, بیوی بچے بھی دے رکھے ہیں, ان کا خرچہ ہرجہ بھی برداشت کر سکتے ہو. تم بھی دن سارا سال سفر کرتے رہتے ہو, سب طاقتیں, سب قدرتیں, سب شرطیں پائی جا رہی ہیں, لیکن حج کی طرف توجہ ہی نہیں. کہ کر لیں گے جی, ابھی تو بیٹی کی شادی کرنی ہے, ابھی تو بیٹے کی تعلیم مکمل نہیں ہوئی, ابھی کاروبار سنبھالنے والا نہیں ہے, ابھی بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے, پیچھے کون نگرانی کرے گا. یہ سب عذر لنگ ہے. اور یاد رکھیے کہ کسی کے پاس ہے گارنٹی. حج تو فرض ہو گیا, حج تو اس سال اگر فرض ہو گیا تو اسی سال ادا کرنا ضروری ہے. اگر کوئی شرعی عذر ہے تو اگلے سال کرو, پہلی فرصت میں حج ادا کرنا ضروری ہے. ورنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے پاس مال و دولت بھی ہے, صحت بھی ہے, تندرستی بھی ہے, سواری بھی ہے, سفر کر سکتا ہے, پھر حج نہیں کرتا, وہ یہودی ہو کر مرے یا وہ نصرانی ہو کر مرے, ہمیں اس کے ایمان کی کوئی فکر نہیں. اتنی سخت ڈانٹ ہے یہ. جیسے بے نمازی کے بارے میں فرمایا, اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین, نماز قائم کرو, مشرک نہ بنو. اب حج نہیں کرتا مسلمان تو اللہ کے نبی اس کو یہودی اور نصرانی کے ساتھ مشابہ قرار دے رہے ہیں, جیسے وہ مرے ایسا یہ مرا, اور بے نمازی کو مشرکوں کے ساتھ مشابہ قرار دے رہے ہیں. کیوں یہ فرق کیوں رکھا؟ علماء نے غور کر کے بتایا ہے کہ مشرک جو تھے نا حج کرتے تھے بیت اللہ کا, نماز نہیں پڑھتے تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے نبی فرما رہے ہیں کہ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ, اگر بے نمازی بنو گے تو مشرک کی طرح مرو گے. اور یہود و نصرانی جو ہیں, نصارہ جو ہیں, وہ نماز پڑھتے ہیں, حج نہیں کرتے. اس لیے اس مسلمان کو جو استطاعت بھی رکھتا ہے حج کرنے کی, پھر حج نہیں کرتا اور مر جاتا ہے, فرمایا کہ اس کے ایمان کا کوئی پتہ نہیں کہ یہودی ہو کے مرا ہے, نصارہ ہو کے مرا ہے. اور ہم جناب یہ کہتے ہیں کہ جی ابھی بڑی زندگی پڑی ہے, آج نہیں, کل نہیں, پرسوں, آئندہ سال, جی اس سے اگلے سال, سال پہ سال گزر جاتے ہیں, موت آ جاتے. ہمیں تو ایک لمحے کی بھی فکر نہیں ہے, ایک لمحے کی بھی ہمارے پاس گارنٹی اور ضمانت نہیں ہے. صحیح کہا کسی نے, فرمایا کہ رات دن تو ہیں گردش دوراں, رات دن تو ہیں گردش دوراں, کیا رہے گی یہ فصل گل یکساں, تاب کے آئے گا نہ دور خزاں, پھول چن لو کہ پھر بہار کہاں. آج زندگی ہے, دولت ہے, صحت ہے, تندرستی ہے, درخواستیں بھی جمع ہو رہی ہیں, تو سب اپنے اپنے جو میں نے آج بیان کیا اس کی روشنی میں ہر آدمی پہچان سکتا, اس کا دل بھی مفتی ہے بہت بڑا. ہر مسلمان کا جو ضمیر اور دل ہے یہ سب سے بڑا مفتی ہے. اس سے مسئلہ پوچھ لو کہ حج فرض ہے کہ نہیں تمہارے پہ. اگر حج فرض ہے تو پھر درخواست جمع کراؤ, مزید تفصیل انشاءاللہ آئندہ. وآخر دعوانا